کیا لکھتے ہیں میرے آقا کی شان میں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، یعنی صبح کے وقت جب وہ آمنہ کے لال، جب وہ نور والے آقا، امت کے غمخوار آقا، صاحب شریعت، صاحب رسالت، مختار کائنات، شمع بزم ہدایت، جب صبح کے وقت میں تشریف لائے اور دنیا میں آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت ہر طرف نور ہی نور بٹ رہا تھا، نور کے باڑے بٹ رہے تھے، نور کی خیراتیں دی جا رہی تھی، ہر طرف ہر سمت نور چھا گیا تھا اور ہر جانب میں اجالے پھیل گئے تھے۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور کیا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا عین نور ہیں، میرے آقا نور کے سمندر ہیں، میرے آقا نور کے دریا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور کے منبع اور ماوا ہیں، نور کے مصدر ہیں، اور آپ کی جتنی اولادیں ہیں یہ سب اسی نور کے نورانی چشمے ہیں۔ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی شان میں کیا خوب فرماتا ہے، اور پورے قرآن میں میرے آقا کی نعتیں، میرے آقا کے ذکر ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ملیں گی، آپ کے اوصاف ملیں گے، آپ کے کمالات نظر آئیں گے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ رب دو جہاں جب اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے، جب اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے، جب اپنے محبوب کا بیان فرماتا ہے تو بڑے بڑے القاب جو اس رسول کے لائق ہیں اللہ تبارک و تعالی یوں بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نبوت و رسالت تو دی ہے، ہم نے آپ کو امام الانبیاء تو بنایا ہے، ہم نے آپ کو سید المرسلین تو بنایا ہے، لیکن اے محبوب ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بھی بنایا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی جو رحمت ہے وہ رحمت عامہ ہے، یہ کسی خاص زمانے کے لیے رحمت نہیں ہے، کسی خاص انسان کے لیے میرے آقا رحمت بن کر نہیں آئے، کسی خاص قبیلے کے لیے رسول اعظم رحمت بن کے نہیں آئے، کسی خاص گھرانے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، کسی خاص خاندان کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، یا کسی خاص مخلوق کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ وہ سردار دو جہاں سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا
کہ الحمدللہ ابتدا سے اب تک اپنی چاندنی مسجد کے پاس یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ پھر یہ ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ ادھر بھی شروع کر دیا. سبحان اللہ. اب ادھر سے چند دن کے لیے یہاں منتقل ہو گیا ہے. تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماگوش ہو کر کے اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے یہاں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محفل رسول ہے. اور میں اور بھی تمام اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ اس محفل میں تشریف لائیں اور اپنے آپ کو سعادت کی دولت سے مالا مال کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، کچھ بیان اور اس کی کڑیاں ادھر ہو چکی تھیں، تو جہاں سے چھوڑا تھا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے اپنے قبیلے لے کر کے آئیں، اور یہ قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا ستارہ ایسا چمکا، اس طرح سے ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر آ گیا کہ جو ان کے قبیلے کی دیگر عورتیں تھیں وہ امیر بچوں کو اپنے پاس لے آئی تھیں، اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھیں. مگر قربان جائیے حلیمہ کی قسمت پر، قربان جائیے حلیمہ کی قسمت پر کہ ان کی گود میں دو جہاں کی رحمت آ گئے. ان کی آغوش میں سارے جہان کی دولت آ گئی، ان کی گود میں پورے جہان کی دولت آ گئی، سارے خزانے ان کی گود میں آ گئے. فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، رحمت دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اس قدر محبت ہو گئی کہ میں ہر وقت رسول اعظم کے پاس بیٹھا رہتی تھی. میں ہر وقت آپ کا خیال رکھتی تھی، آپ کے پاس اور آپ کے قریب رہتی تھی. کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی تھی، کبھی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی. حضرات محترم، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی محبت تھی کہ جو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہیں کھینچ کر لاتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے کاموں کو چھوڑ چھوڑ کر کے رسول اعظم کے چہرے کا دیدار کرتی تھی، کیونکہ آپ کا چہرہ تھا ہی اتنا نورانی، وہ نور والا چہرہ، وہ چمک والا چہرہ کہ جس نورانی چہرے پر یہ چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جاتی ہے، اور جس نورانی چہرے کی نورانیت پر یہ دنیا کا سارا نور فدا ہے، سارا نور قربان ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے روئے منور کا، روئے زیبا کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے قریب رہتی تھی. اور رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے حلیمہ کا گھر جو چمکا، کیا ہی چمکا، جو گھر روشن ہوا کیا ہی روشن ہوا. فرماتی ہیں کہ میرے پورے قبیلے میں جتنے گھر تھے سب کے گھروں سے خوشبو پھوٹتی تھی. سب کے گھر رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے خوشبوؤں سے معطر کر دیے تھے. لوگ حیرت میں پڑتے تھے کہ یہ اتنی بھینی بھینی مہک کہاں سے آتی ہے، یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں. ان کو کیا معلوم کہ آمینہ کا لال تشریف فرما ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، ایک دم اس کے تھن خشک ہو گئے تھے، اس کے تھنوں سے دودھ ختم ہو چکا تھا. جیسے ہی آمینہ کا لال اس اونٹنی پر سوار ہوا، اس کے تھنوں میں دودھ بھرایا. فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے تو اتنا دودھ ہو گیا اس کے تھنوں میں کہ ہم سب نے پیٹ بھر کے پیا، ہم نے خوب سیراب ہو کر کے پیا.
یہ تھے برکات مصطفیٰ.